अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। तो मैं जो पढ़ चुका हूँ सूरह अल-कहफ या फिर अस्हाब कहफ के हवाले से, उसको मैं ज़रा रास्ते से हटाना चाहता हूँ। कुछ मैं चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा और साथ में वो जो तस्वीरें थी जो कि कुछ लोगों ने जो है वो पोस्ट बनाई है, वो भी मैं पढ़ना चाहूँगा, वहाँ से भी कुछ ना कुछ अस्हाब कहफ के हवाले से। बहुत अच्छी हैं ये भी चीज़ें, बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने वो डाउनलोड कर दी है आपके लिए, तो वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं ज़रा चाहता हूँ, थोड़ा-सा गौर व फ़िक्र करना चाह रहा हूँ मैं इस कुरान मजीद में, सूरह अल-कहफ में जाकर। ख़ासकर असहाब कहफ का जो वाक़या है ना, वो अल्फ़ाज़ क्या हैं, ज़रा वो अल्फ़ाज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो पहली आयत है सूरह अल-कहफ की, वो क्या है? वो यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हुई है ये सूरत, ठीक है जी? और ये यूँ समझ लें कि सूरतों को अल्लाह पाक ने ना कभी-कभी जोड़ा-जोड़ा बनाया हुआ है, बहनों बहनों की शक्ल में बनाया हुआ है। एक ही मौज़ू होगा और उसमें ना जैसे सब जानते हैं कि मऊज़तैन, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, वो जुड़वा हैं। तो आपने उसको जुड़वा के तौर पे आपने रखना है, ज़हन में रखना होता है कि यार ये एक ही मज़मून के बारे में है, एक ही चीज़ को जो है ना ये बयान कर रहे हैं। इसी तरह सूरह अल-फ़ातिहा और सूरह अल-बक़रा की आखिरी 2 आयत, इनका जोड़ा आपने ज़हन में रखना है कि यार ये भी एक जोड़ा है और मैंने हर रात इसकी तिलावत करके मैंने सोना है। ये भी बहुत है। मैं दोबारा बता देता हूँ। सूरह अल-फ़ातिहा और सूरह अल-बक़रा की आखिरी 2 आयत, आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून, ये मैंने तिलावत करके मैंने सोना है। बाज़ लोग 3 आयत का तिलावत करते हैं, 3 भी ठीक है, चूँकि शुरू में जो है अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान हुई है, तो हम 3 आयत को जोड़ के तिलावत करते होते हैं। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, वहाँ से शुरू करते हैं। इसी तरह बहुत सारी सूरतें हैं जिसमें से सूरह अल-कहफ और सूरह बनी इसराइल भी है। ये भी तकरीबन एक ही मौज़ू के मुतल्लिक़ बातें हो रही हैं यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर अल्लाह जल्ल शानहू ने जो है वो अलहम्द से शुरू करके तो अपने अब्द का ज़िक्र किया है, अपने बंदे का ज़िक्र किया है। जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ख़ास मेहरबानी अल्लाह ताला करता है, कोई फ़ज़ल, कोई एहसान करता है अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब पे, तो उनको अब्द के जो है ना वो लक़ब से याद करते हैं। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि ये जो अब्द होता है, मैं भी अब्दुल्लाह हूँ, आप भी अब्दुल्लाह हैं, अब्दुर्रहमान हैं, अब्दुर्रहीम हैं। लेकिन जब वो खुद अल्लाह पाक कुरान मजीद में कोई कहे ना कि अब्दुहू ज़करिया, मैं अपने बंदे ज़करिया की बात करना चाह रहा हूँ इस सूरत में, तो आप समझ जाएँ बात को कि वो कोई ख़ास बंदा है। तो जब भी रसूलुल्लाह के लिए अब्द का लफ्ज़ आया करेगा ना, तो आपने तर्जुमा ये करना है कि अपने ख़ास बंदे पर, या हम कहते हैं ना मोहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, तो आपने तर्जुमा करना है उसका ख़ास बंदा और उसका ख़ास रसूल है। तो ये आपने ज़हन में रखना है, ख़ास बंदा। तो ये देखिए ना, ये अल्लामा इक़बाल ने ये अपने शेर में जो है ना इस चीज़ को फ़ारसी शेर में इसको हाइलाइट किया हुआ है। अ, अब्द ही अच्छा कहते हैं अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला पाक है वो ज़ात, सारी तारीफ़ें उस ज़ात के लिए है, उस अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब उतारी। तो रसूल के बाद फ़ौरन जो है वो कुरान मजीद की तारीफ़ कर दी और उसमें कोई कमी-कजी नहीं रखी कुरान मजीद में। अब इतनी खूबसूरत यहाँ से शुरू हो रहा है वाक़या। अल्लाह पाक ने क्या किया कि शुरू की 2-3 आयत में जो असहाब कहफ का जो वाक़या है, उसको इजमालन बयान कर दिया, यानी उसका खुलासा दे दिया। उसके बाद फिर दोबारा से वाक़या शुरू किया। बात समझ रहे हैं आप? यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ आ रहा है नफ़्सिक। अच्छा, यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने फरमाया फलअल्लका बाखिउन नफ़्सका, हो सकता है कि ये जो लोग ईमान नहीं ला रहे, उनके फ़िक्र में, उनके 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 ईमान की फ़िक्र में आप अपने आप को घुला दें, तो आप अपने आप को हल्का ना करें। ठीक है जी? आपने परेशान नहीं होना इनके बारे में, आपका काम है तो इनको पहुँचा देना ये बात मेरे हबीब, इनको पहुँचा दे, हिदायत मैं दूँगा, मैं देखूँगा कि किसको मैंने देनी है हिदायत, किसको नहीं देनी। आप जो है ना इनको सिर्फ़ बात पहुँचा दें बस, ये बड़े ज़ालिम हैं। इनकी है ही नहीं किस्मत में ईमान। तो ये बड़ा खूबसूरत जुमला है, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीसी असफ़न, यानी कि असफ़ तअस्सुफ़ से,
परेशानी से और जो है वो गम से, दुःख से अपने आप को परेशान कब भुला दें, आप अपने आप को हलकान करें, ये ना करें। अच्छा, फिर अल्लाह पाक ने बहुत एक एक ही आयत में एक बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है, अगर अब ये अल्लाह करे ये सारे हमारे दिल में ये बैठ जाए आयत कि इन्ना जअलना मा अलल अर्द, ये जो हमने ज़मीन में फैलाया हुआ है, बनाया हुआ है, जो कुछ भी ज़मीन में फैलाया हुआ है और वो बहुत कुछ है। अगर आप अभी एस्ट्रोनॉमी को पढ़ना कोई पढ़ने वाला आप में से हो ना, और होगा मेरे ख़्याल में, जो भी इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, उन लोगों का वैसे ही रुझान जो है वो इस तरफ आ जाता है कि वो कुरान और साइंस को जोड़ना चाहते होते हैं। ये अल्लाह पाक ने अंदर हमारे अंदर शौक रख दिया हुआ है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ज़मीन पे जो कुछ मैंने बनाया हुआ है ज़ीनतन लहा, ये ये ज़मीन की ज़ीनत के लिए बनाया हुआ है। बस आपकी ज़मीन पे ज़िंदगी कितनी है? 60 साल की ज़िंदगी है या 63 साल की ज़िंदगी है औसत। ये 63 साल की ज़िंदगी के लिए बनाया है, ये सारा कुछ जो चकाचौंध आपको आपकी आँखें चुंधिया जाती है और आप अपने भाई से लड़ना शुरू कर देते हैं इस ज़मीन की ज़ीनत के लिए। और औरतों के यहाँ औरतें हैं, यहाँ बच्चे हैं, यहाँ पे आपके निशान ज़्यादा घोड़े हैं, यानी कि ब्रांडेड गाड़ियाँ हैं आपकी। आपके मेहनत से कमाए हुए ज़मीनें हैं, बागात हैं आपके यहाँ पर, और सोना है, चाँदी है। अल्लाह ने पूरी लिस्ट ऐसे बताई है हमें कि ये सारा कुछ क्या है? ज़ीनतन लहा, ये ज़मीन को ज़ीनत देने के लिए है, मता है। और मता के बारे में बार-बार अल्लाह ने फरमाया कि ये बहुत थोड़ा है, ये बहुत थोड़ा है, ये तो आपके 60 साल ज़िंदगी की बात हो रही है। ये एक जर्नी है, आपकी ज़िंदगी शुरू हुई, क़ालू बला अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। ये अगर वहाँ से हम शुरू करते हैं, उससे पहले शायद हमारी कोई ज़िंदगी हो, लेकिन हमें नहीं पता। चलो वहाँ से शुरू करते हैं। तो आप एक जर्नी में चलते गए, आते गए, फिर रूह से आप लोग आलम वजूद में आए, आलम नासूत में आ गए, आलम आलम लाहूत से आलम वो वहाँ से लाहूती से आप नीचे-नीचे आते रहे और नासूती में आ गए, और माँ के पेट से होते हुए एक लिफ्ट के ज़रिए से, जो कि बहुत ही कंजस्टेड है, और आप देखेंगे कि खून है वहाँ पर, और वहाँ पर आंतें हैं और पता नहीं क्या-क्या, कहाँ आप रहते हैं। और वहाँ से वो तंग-ओ-तारीक और खून में लिपटी हुई जगह से वो लिफ्ट है तंग-ओ-तारीक, और वहाँ से आप होते हुए ज़मीन पे आ गए। अब यहाँ से निकलना भी आपका ऐसा ही है कि कब्र जैसी जगह में जाना है आपने, तंग-ओ-तारीक जगह है, और वो लिफ्ट है असल में आपको दारे बका की तरफ लेके जाने के लिए। जो आपको बाकी आपकी ज़िंदगी पड़ी है, अभी आप तो लामहदूद बना दिया मैंने आपको इंसानों। तो ये ज़मीन है, यहाँ पे आपने सिर्फ़ ऐसे रहना है जैसे रसूलुल्लाह ने हमें सच्ची बात बता दी कि इस ज़मीन पे ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफ़िर हो, ठीक है? औ आबिरु सबील, या फिर रास्ता से उबूर करने वाला कोई बंदा हो, यानी सब रास्ते से गुज़रते हुए आप यहाँ ज़मीन पे आ गए हैं बस। अल्लाह करे कि ये मैसेज जो सूरह अल कहफ का है, ये समझ जाएँ हम लोग कि रूहानियत की दुनिया कितनी ज़बरदस्त है, इस हवाले से कि आपको इस दुनिया से जो है ना, आपका रुख जो है वो फेर देती है एक ऐसी दुनिया की तरफ जो कि अबदी है, वो बाकी है और खैर है, जिसमें बेहतर है, यानी कि अल्लाह ने खुद बार-बार फरमाया कुरान मजीद में। तो ये ज़मीन है जी, आप समझ सकते हैं बात को कि हम कब्र से डर रहे हैं, लेकिन हम आए कहाँ से हैं? ज़रा उसके बारे में सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, तो फिर आपको कब्र बड़ी खुली जगह लगेगी। हमें लगता है जैसे कब्र में गए तो हम किसी तंग-ओ-तारीक जगह पे पड़े रहेंगे और कोई भी वहाँ हमारी आवाज़ नहीं सुनेगा, और क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला भई। वहाँ पर जन्नत के दरवाज़े हैं वहाँ पे, वो कब्र नहीं है। वो असल में जैसे कि अल्लाह ने आपको माँ के पेट में से लेके आया है, या फिर उससे पहले आप बाप के सुल्ब में थे, बाप की कब्र में थे। वहाँ से आपको होते हुए यहाँ लेके आया इस आलम नासूत में। तो यहाँ पर जो आप रह रहे हैं, ये बहुत थोड़ी ज़िंदगी है आपकी, और आपसे भी कम ज़िंदगी लोगों ने गुज़ार के आगे चले गए हैं। ये तो रास्ता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ लड़ने-झगड़ने के लिए हमारे पास वक़्त ही नहीं होना चाहिए बस, कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारे पास। तो अभी हम सोए हुए हैं सारे के सारे, हमारे दिमाग जो हैं वो शल हैं। हमें वो जो हमारी असल ज़मीन है रूहानी, वो उसके बारे में हमें जो है दरवाज़े खुल ही नहीं रहे। तो जिसके खुल गए हैं और जो इस काम में लगा हुआ है मुसलसल के, मुझे जो है ना वो गैब के जो है वो आसार नमूदार हों, और मुझे अपनी असलियत पता लग जाए कि मैं कौन हूँ और मेरा रब कौन है और ये कायनात क्या है। 3 चीज़ें हैं। ये सवाल इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहम सवालात रहे हैं, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। 3 सवाल वो करेगा का हमेशा कि मैं कौन हूँ, मेरा रब कौन है पैदा करने वाला, और ये कायनात क्या है और मैंने इसकी कैसे समझना है। ये 3 सवालात इंसान खुद से करता रहे हमेशा। तो अब क्या है कि आप यहाँ से गुज़र रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो आप जब कब्र में जाएँगे तो वहाँ जन्नत के दरवाज़े हैं भई, वहाँ खुशबूदार है और बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है वहाँ पे। पहली ही रात आपकी मुलाकात होने वाली है।
सबसे इस ज़मीन की दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन शख्सियत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप उनकी ज़ियारत होगी पहली रात। आप अच्छे हैं या बुरे हैं, ज़ियारत होने वाली है, तो कोई क्या क्यों डरेगा यार कब्र से क्यों डरेगा? नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो दार बका की तरफ हमारा सफ़र हो। अच्छा जी, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा, हमने इस ज़मीन को ज़ीनत मुज़य्यन कर दिया। ये इम्तिहान है। अब देखो ना इम्तिहान यहाँ आ गया कि मैं एक खूबसूरत लड़की अगर मेरे सामने आए, मैं नौजवान हूँ जैसे, और मेरे सामने खूबसूरत सी लड़की, आप इतना जैसे ये ग्लैमर दिखाते हैं, हमारे टीवी पे दिखाते नहीं है, नौजवान सारे के सारे ड्रामों में लग गए हैं, औरतें भी लग गई हैं, नौजवान तो हैं ही सही, औरतें भी सारी ड्रामे को देखती हैं और बड़े ना आँखें फाड़-फाड़ के देखती हैं। क्यों? उन्होंने इतना मेकअप किया होता है, इतना मुज़य्यन किया होता है गंदी सी चीज़ को, जिसकी ज़िंदगी शायद जो है ना वो इंतहाई फ़ुज़ूल ज़िंदगी है, शायद वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड लड़की होगी कोई ऐसे, और इतने परेशान होगी अपने आइली ज़िंदगी से, ख़ानदानी झगड़ों से और परेशानियों से, मियाँ-बीवी के झगड़े और सारे, लेकिन वो टीवी पे आपको मुज़य्यन करके दिखाया जाता है और उसको आपको ग्लैमराइज़ किया जाता है, हमारे लोग सारे पड़ जाते हैं। अल्लाह पाक ने क्या फ़रमाया? अब ये मैं बिला तशबीह आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? आप समझने की कोशिश करें। अल्लाह पाक ने फ़रमाया कि मैंने इस ज़मीन पे जो कुछ बनाया है, इसकी ज़ीनत के लिए बना दिया है। क्यों बनाया फिर? अल्लाह ने फ़रमा दिया सूरह अल कहफ का, जो हम हर जुमे को पढ़ेंगे, और हम ये आयत बार-बार पढ़ेंगे, सोच समझ के पढ़ेंगे कि लिनब्लुवहुम, ताकि हम आज़माएँ ज़मीन पे रहने वालों को, अय्युहुम अहसनु अमला, कि कौन अच्छा अमल करता है। इसके अलावा कि हमने ज़ीनत दे दी है इस ज़मीन को, कौन है ऐसा जो कि ज़ुहद को इख्तियार करेगा, दुनिया से बेरग़बत रहेगा, ऐसे रहेगा कि उसके सर पे तलवार लटकी हुई है और उसको लगे कि मैं आगे जा रहा हूँ, मैं जिसकी तरफ जा रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें शर्मिंदा कर देगी अगर मैं ये साथ ले गया, और अपनी चीज़ें क्या, ऐसी चीज़ें जो हलाल की हैं, उस पे तो हिसाब होना है जी? और जो गैरों की चीज़ें मैं साथ लेके जाऊँगा, उस पे तो अज़ाब होना है। वो क्यों देखेगा इन चीज़ों को? वो हलाल की तरफ भी नहीं देखेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये नहीं है कि औलिया अल्लाह सिर्फ़ हराम से मुँह मोड़ते हैं, बल्कि वो लोग हराम से भी, जो हलाल है उसका जायज़ है, उससे भी मुँह मोड़ लेते हैं, क्योंकि उस पे भी तो हिसाब होगा ना। वो चाहते ही नहीं कि जन्नत और यानी अल्लाह की दीदार, अल्लाह की मुलाकात और उसके दरमियान में ये दुनिया दरमियान में आए। वो दुनिया को तलाक़ें दे चुके हैं, दुनिया मुअन्नस है, पता है आपको? और दुनिया को वो तलाक़ें दे चुके हैं, बिल्कुल 3 तलाक़ें दे चुके हैं, और कितने औलिया अल्लाह की ज़ुबान से ये लफ़्ज़ आया कि मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ, ए ज़मीन, 3-3 तलाक़ें हैं तुम्हें। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन जो है ये खूबसूरत कर दी गई है इम्तिहान में डालने के लिए। तो वो लोग कामयाब हो जाते हैं जो लोग इनकी ज़ीनतों में पड़ के अपने भाइयों का कत्ल कर देते हैं, अपनी बहनों का कत्ल कर देते हैं, और अपने हिर्स और लालच और जितनी भी इस नासूती दुनिया की जो अवारिस हैं, जो लाज़िम बात है, जब आप गर्मी में रहेंगे तो गर्मी तो लगेगी ना, गर्मी दाने तो आएँगे, ख़ारिश तो होगी और आपको पसीना भी आएगा। ये क्यों हो रहा है आपको ये सारा कुछ? क्योंकि गर्मी है ना। तो जब ज़मीन पे आ गए हैं तो ज़मीन के जो अवारिस हैं, इनके साथ जो ज़मीन के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो तो लगेगी इंसान को, लगेगी, ज़रूर लगेगी। इसीलिए वो सुबह-शाम इस्तिग़फ़ार में लगे रहते हैं, इस्तिग़फ़ार में। यार तुम्हें किया क्या है? तुमने कौन-सा ऐसा गुनाह कर दिया जो भूल नहीं रहे, तुम इस्तिग़फ़ार पे इस्तिग़फ़ार पढ़ी जा रहे हो, 100-100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ते हो दिन में, क्यों? वो कहता है आलाइशें लग जाती हैं इंसान को, आलाइशें लग जाती हैं, अवारिस लग जाते हैं, बीमारियाँ इस ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है। क्या करूँ मैं? इस ज़मीन में आ गया हूँ, काश मैं कोई चिड़िया होता, मैं कोई पत्थर होता, मैं कोई दरख़्त होता, ये तो मैं इंसान बना दिया गया हूँ और मैंने बार ले लिया है, अपने सर ले ज़िम्मे ले लिया है। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक खैर करे। यानी ऐसे गुज़रता है, जैसे उसके सर पे तलवार लटकी हुई है। अच्छा जी। हुँ, हुँ। अच्छा जी, चलो। तो ये पता नहीं मैं कहाँ से बात कट गई है, चलो जहाँ से भी कटी है, दोबारा जोड़ देते हैं उसको। तो ये आयत करीमा सामने आ गई, तो मैंने कहा कि ये आप हर जुमे को पढ़ते हैं, और मैं चाहूँगा कि इसको एक-एक आयत आपको सुनाऊँ मैं, इसकी रूहानियत के बारे में बताऊँ आपको, और आप हैरान हो जाएँगे कि अल्लाह पाक ने हमें जो है ना खुल के बता दिया है कि इम्तिहान किस चीज़ का हो रहा है। ये सूरह अल कहफ में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है जी? अच्छा, अल्लाह पाक ने क्या फ़रमाया इसके बाद, इस ज़मीन को ज़ीनत देने के बाद क्या फ़रमाया कि मैंने इसको इम्तिहान के लिए बनाया ना, कि कौन अच्छा अमल करता है। सूरह अल मुल्क में भी यही फ़रमाया। देखो ज़रा समझो बात को। जो सुन्नत रसूलुल्लाह ने बनाई है ना, ये बहुत अहम बात कर रहा हूँ, पता नहीं अल्लाह करे आपको मेरी बात पहुँचे, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन आयात को या जिन वज़ाइफ को रात को या दिन को या किसी ख़ास दिन में आपको सुन्नत बना के छोड़ गए हैं हमारे लिए, कि इसको इस दिन पढ़ना है, इस वक़्त पढ़ना है, उसमें कोई ख़ास राज़ है। जैसे मैंने बता रहा हूँ बार-बार कि सूरह अल कहफ को जुमे के दिन पढ़ने का क्या है, कि उस वक़्त हमारी रूहानियत आला दर्जे पर होती है।
اب بندے نے غسل کیا ہوتا ہے، جب غسل بندہ کرتا ہے نا، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب آپ غسل کر کے تہجد پڑھیں گے، نفل وافل پڑھیں گے، اس میں اور وہ جو آپ وضو کر کے پڑھتے ہیں نا، اس میں بہت فرق ہے۔ جب آپ پاک صاف ہوتے ہیں نا تو آپ کی نسبت فرشتوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت طہارت۔ نسبت طہارت میں آپ پاکیزگی میں ملائکہ کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ پہ نا، آپ کے دل پہ بہت زیادہ روحانیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو خوشبو لگا کے اور قبلہ روح ہو کے جب آپ بیٹھتے ہیں اور پھر آپ جو ہے یہ تلاوت کرتے ہیں اس سورت کی، تو کتنا اثر ہوگا اس کا! کاش اس کو غور و فکر سے آپ پڑھیں، بس ایک ایک آیت پہ غور لگائیں، ایسا نہ کریں کہ میں نے اس کو 10 دفعہ پڑھ لیا آج، نہیں بھائی، ایک ایک آیت کو غور کر کے پڑھو، بس سمجھو بات کو، اور ایسے 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 ڈیپ نہیں پڑھنا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس کی نا اتنی اس کو اتنا ڈیپ سمجھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میرے لیے نہیں ہے، آپ بالکل اس کو عام زندگی میں سمجھنے کی کوشش کیا کریں چیزوں کو۔ اچھا، اللہ پاک نے کیا فرمایا، میں نے امتحان کے لیے بنایا، اچھا اس کو بھی ہم جمعے کے دن پڑھیں گے، تو تبارک الذی ہر رات کو پڑھنے والی ہے، اور اس میں ہم کیا کہتے ہیں، اللہ پاک نے کیا فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، و کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی وهو على كل شيء وهو قدير. على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب دیکھیے وہاں بھی یہی الفاظ ہیں کہ میں نے موت اور زندگی کو بنایا ہے، اور اس کے درمیان جو زندگی ہے نا، اس کو میں نے یہ دیکھنے کے لیے امتحان بنایا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ بڑا مشکل ہے کہ آپ ایسے ماحول میں رہیں، جو ہے نا ناسوتی دنیا ہے ساری، اور یہاں پہ نفس امارہ آپ کو دے دیے گئے، شیطان دے گیا، جنات دے دیے گئے، اس کو مزین کر دیا دولت سے، بچوں سے، اور خواتین سے، زر سے، اور اس کے بعد پھر برانڈڈ گاڑیاں ہیں، کپڑے ہیں اور سامان ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو عمل بھی اچھا کرنا ہے۔ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل امتحان ہے، اس کے لیے آپ کو جو ہے نا ہر قدم پہ آپ کو سوچنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ یہ جب اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو ہر قدم پہ جو ہے بڑے سوچ سمجھ کے قدم رکھنے والے ہوتے ہیں، بڑے آہستہ سے قدم اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ تو بس سمجھے بات کو کہ یہ امتحان کی دنیا ہے، اور یہ بہت تھوڑا ہے امتحان ہمارا، اس کے بعد ہماری ابدی زندگی ہے۔ اچھا جی، اللہ پاک نے کیا فرمایا، یہ ذرا سن لے، یہ یہاں تک سننے والی بات ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور بے شک ہم، یہ جو لام زبر لا ہے نا، اس کا مطلب ہے یقیناً، ہم ضرور اس کو بنانے والے ہیں، اس زمین کو صعیداً جرزا بنانے والے ہیں، یعنی کہ اس کو ہم ایسے کٹیل، کیا چٹیل میدان بنانے والے ہیں، ایسے کہتے ہیں نا، جو میدان ہوتا ہے اس کو ہم ایسے بنجر زمین بنانے والے ہیں، زمین کو ایسے کرنے والے ہیں۔ یہ جو کیا ہے، تمہارے 2 مرلے کی زمین ہے اور پتہ نہیں بھائی کا خون کر دیا اس کے لیے، ظالمو، بہن کا حصہ روک لیا، اللہ رسول کا حکم نہیں مانتے۔ ہاں جی، اتنی تمہیں بہت پڑی ہوئی ہے ایک چیز کی، اور شراب طہور کے بجائے تم نے یہ گندگی والا شراب پی لیا تم نے، اتنی جلدی ہے تمہیں۔ تو یہ ساری زینت ہے۔ اچھا، یہاں پر بات کر کے نا اللہ پاک نے ہے روحانیت کی سارے راز کھول کے یہاں تک 8ویں آیت تک اس کے بعد شروع کر دیا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آپ کیا یہ گمان کرتے ہیں اے بندے کہ یہ جو اصحاب کہف تھے اور رقیم والے، وہ گاؤں والے جو تھے، یا جن کے نام تختی پر لکھے ہوئے تھے، یہ کوئی ہماری عجیب آیات میں سے ہے؟ ہاں، عجیب آیات میں سے ہے تو صحیح، لیکن اس سے بھی عجیب عجیب باتیں ہیں، یہ ساری دنیا ہی بڑی عجیب ہے، ذرا غور و فکر تو کرو کہ تمہاری زمین ہے کہاں پہ، ذرا اس کے ذرا چاند اور اس کے سورج پہ ذرا غور کرو، اس کے سولر سسٹم پہ ذرا غور کرو، ذرا اس کے آس پاس گلیکسی پہ ذرا غور کرو، کیا ہو کیا رہا ہے تمہارے کائنات میں، اپنے آپ پہ ذرا سوچو، چھوڑ دو کائنات کی باتیں، چھوڑ دو صرف ستاروں کی باتیں، چھوڑ دو، اپنے آپ پہ ذرا غور کرو ذرا۔ ہم کیا کریں گے، ہمیں تمہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، 2 چیزیں دے رہا ہوں آپ کو سوچنے کے لیے، آفاق یعنی کائنات دے رہا ہوں کہ جاؤ بھی سوچو ذرا مریخ کے بارے میں، اور یہ نیپچون اور یہ پلوٹو کے بارے میں سوچو کہ کیا کیا ہے، اس میں کیا کیا ہو رہا ہے، ہمارے کتنے سال ان کے سالوں کے برابر ہیں، ان کے ایک دن ہمارے کتنے سالوں کے برابر ہے، وہ تو سوچنے کی بڑی بڑی باتیں ہیں، شاید ہمارے سمجھ میں ہی نہ آئے، چھوڑ دو اس کو۔ کیا کرو، اپنے ذرا دوسری چیز کو دیکھ لو، انفس، اپنے آپ کو، نفس کو تو دیکھ لو، اپنے دل کے بارے میں ذرا سوچو، کیا چیز بنا دی اللہ تعالیٰ نے، یہ ذرا اپنی آنکھوں کے بارے میں سوچو، ذرا تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ذرا یہ تو سوچو، تم چھوٹے سے تھے، تم بالکل، تمہارا بچپنا کیسے گزرا، ذرا سوچو، وہ جو 2 سال جو تمہارے منہ میں آ کے رزق دیا، وہ ذرا سوچو اس کے بارے میں، پھر اپنے بچپن کے بارے میں سوچو، جوانی کے بارے میں سوچو، اپنے بڑھاپے کے بارے میں سوچو، یعنی انسان کے بارے میں سوچو تو سمجھو گے۔ ذرا ہسپتال جاؤ، ذرا ہر وارڈ میں جا کے ذرا سوچو کہ ایک وارڈ میں ہو کیا رہا ہے، یہ لوگ کیوں یہاں پڑے ہوئے ہیں، ایک ایک چیز کے لیے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ چیز کیا ہے جس کے لیے لوگ یہاں پڑے ہوئے ہیں؟ کوئی دل کے لیے پڑا ہوا ہے، کوئی کان کے لیے، کوئی آنکھ کے لیے، کوئی ناک کے لیے، کوئی دانت کے لیے،
ذرا آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ اللہ نے کیا دیا ہے تمہیں، ذرا سوچو۔ تو یہ نہیں یہ ہے کہ آپ سوچنے کی طرف ہمیں رغبت دلائی گئی ہے، اور بار بار ہر چیز ہی عجیب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اصحاب کہف کا واقعہ اور رقیم والوں کا واقعہ ہی بڑا عجیب ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ پاک نے پھر بتایا، یہ ہمیں یہ اس کے بعد واقعہ سنایا کہ اذ اول فتیت الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ کچھ جو جوان تھے، نوجوان، ٹھیک ہے جی، وہ ایک غار کی طرف آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، اپنی طرف سے ہمیں خاص رحمت میں لپیٹ لے اور ہمیں راستہ دکھا دے کہ کیا کرنا ہے ہم نے۔ اب وہ غار میں آ گئے۔ میں کل بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ غار میں ہمیں جانا ہوگا اگر ہم اس دنیا کے امتحانوں سے، اس کے زیب و آرائش اور ان چیزوں سے، امتحانوں سے بھاگنا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں کسی غار میں پناہ لینی ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے۔ اب میں اس کو سمجھا نہیں سکتا، میں اتنا کوئی ایسا روحانی کوئی مرشد نہیں ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں اس بارے میں، لیکن آپ اپنے غار کو خود بنا سکتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ جلوت میں رہیں گے لیکن آپ ہوں گے غار حرا میں۔ یعنی ہر انسان کی زندگی میں غار حرا کا دور آتا ہے، پھر مکی دور آتا ہے، پھر مدنی دور آتا ہے، انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ خود کو، آپ غار حرا کے پہلے عادی کریں، غار حرا کو خود کو اس کے بعد آپ لوگوں کے اندر بھی رہیں گے نا، تو آپ لوگ غار حرا میں ہی خود کو تصور کریں گے۔ لیکن یہ چیزیں پریکٹس کی چیزیں ہیں، یہ کوئی آپ کو ایسے نہیں بتا سکتا کہ آپ یار یہ کیا باتیں ہیں، کیسے کر سکتے ہیں۔ بس یہی ہے کہ یہ ٹیسٹ کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے آپ کو لوگوں کی زندگی لگ گئی اس پہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی حقیقی زندگی ہے، اور ان کو پتہ لگ جاتا ہے، باقی چیزیں ساری کی ساری سائڈ پہ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیں نا کہ اللہ پاک نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا، اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو بھی باطل کے خلاف کھڑا ہوتا ہے نا، وہ چاہے بچہ ہو، جوان ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، اس کو جوان ہی کہیں گے کہ یہ جوان ہے، جوان، پاک فوج کے جوان۔ یعنی پاک فوج کے جو بھی بندہ ہوتا ہے نا، اس کو ہم جوان کہتے ہیں، چونکہ وہ ہمیشہ دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو جو بھی باطل کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اور بڑے بڑے بادشاہوں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ عام بندوں کے خلاف، وہ بڑے بڑے مافیاز اور بڑے بڑے بادشاہوں کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، وہ نوجوان ہوتا ہے، چاہے وہ عورت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ حضرت مریم، سیدہ مریم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے رجال میں کیا ہوا ہے، مردوں میں کیا ہوا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں مرد کا بچہ ہے، مرد کا بچہ ہے، اصل میں مرد کی بچی بھی اگر ہو نا، اس کو بھی مرد کا بچہ کہیں گے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو کل بتائی تھی کہ اللہ پاک نے اس اصحاب کہف کے کتے کو، ایک جو ہے نا حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ یہ شیر تھا، شیر۔ اللہ نے فرمایا جو یہ کتا ہے، اصل میں وہ شیر تھا، اور اس کو کتے سے تعبیر کیا۔ ہم بھی ایسے کہتے ہیں انسانوں کے بہادری کے لیے، شیر ہے، شیر آیا، شیر آیا، یعنی وہ شیر بہادری کی طرف۔ اسد اللہ، سیف اللہ، یہ سارے لقب کیوں دیے جاتے ہیں؟ غضنفر، حیدر، یہ سارے نام اس لیے دیے جاتے ہیں کہ ہم اس کی نا شباہت کو دیکھتے ہیں، اس میں کوئی چیز ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو یہ نوجوان ہوتے ہیں جو باطل کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کے کیا کیا انہوں نے؟ یعنی خلاف کھڑے ہو گئے ہیں لیکن آ گئے ہیں غار میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنے 35 سال یا 37 سال کی عمر میں غار حرا میں ان کی جو نا ان کی لو لگ گئی، اور غار حرا میں وہ آتے ہیں اور دنوں دنوں رات رات یہاں رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 سال کے ہو گئے ہیں، تو 40 دن کے لیے اللہ نے ان کو بلا لیا، غاروں میں بلا لیا اور پہاڑوں پہ بلا لیا، تنہائی میں بلا لیا۔ یہ یعنی باطل کے خلاف کھڑا ہونا ہے آپ نے، تو روحانیت کو مضبوط کرو۔ یہ آپ اللہ کرے یہ میسج سمجھ جائیں کہ اگر آپ کے اندر کی دنیا وہ بدل گئی نا، تو آپ باطل، بڑے سے بڑے باطل کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، بڑے سے بڑے بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، کہ اگر آپ کے اندر جو ہے آپ خود سے کلیئر ہوں، اور آپ خود سے جو ہے وہ انصاف کریں، خود سے مخلص ہوں، خود سے ایماندار ہوں، خود سے۔ اگر آپ خود سے بے ایمانی کرنے والے ہیں نا، اور اگر آپ مرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں کیسے جاؤں گا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے، تو سمجھ جاؤ کہ آپ ابھی خود بھی نہیں بدلے، تو کیا باہر کی دنیا کیا بدلو گے؟ باہر کے لوگوں سے کیا لڑو گے؟ باہر کے امتحانوں سے، باہر کے باطلوں سے، خداؤں سے، باطل خداؤں سے کیسے لڑو گے؟ تو یہ دیکھو نا، پیغمبروں کی زندگی میں یہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے باطل سے لڑنا ہے، اور پھر یہ اولیاء اللہ کی، صرف پیغمبر نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ کی زندگی کو دیکھو کہ یہ لوگ باطل سے کھڑے ہونے کا وقت آیا تو یہ لوگ چلے گئے غار میں۔ بس یہی ہوتا رہا ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا بس۔ اور اوپر بھی ایسے ہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غار حرا میں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، حضرت عبد المطلب، ان کا بھی یہی ہے کہ وہ بھی یہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے، اور 5 کلومیٹر دور سے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اندازہ کریں آپ کے شہر کی رنگینیوں سے
اور مکہ کے بازاروں سے نکل کے آپ جو ہے باہر جاتے ہیں اور غاروں میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ نے لڑنا ہے پورے نظام سے، انقلاب لے کے آنا ہے۔ تو بس یہی ایک میسج ہے اس بات کا کہ اولیاء اللہ کیوں صحراؤں میں چلے جاتے ہیں، کیوں جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، کیوں؟ اور ہم سمجھتے ہیں یہ بہت گندا کر رہے ہیں، یہ تو بڑے بزدل آدمی ہے یار، یہ تو ایسے نکل گیا، یہ آپ نے بیوی بچوں کو ہی چھوڑ دیا تمہیں۔ یہ امتحان ہے اصل میں، یہ بیوی بچے بھی امتحان ہی ہے۔ ہم لوگوں کے اندر اتنی زیادہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہم لوگ معاشرے کی تباہی کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ ویسے اسٹڈی کا بتا رہا ہوں میں، سروے کا بتا رہا ہوں تو معاشرے کے اندر جو 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 خرابیاں آتی ہیں، ان میں سے جو لسٹ بنتی ہے اس میں سے ایک لسٹ کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو خراب کرتے ہیں، کہ ایک بچہ جو ہیروینچی ہے یا چور ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا اپنے ساتھ اسلحہ رکھتا ہے اور نمائش کرتا ہے، اس کی مائیں ہوتی ہے یا باپ ہوتا ہے جو اس کو حوصلہ افزائی کر رہا ہوتا ہے اس کی، یعنی یہ ایک آپ کو لسٹ ملے گی پوری نا کہ یار دیکھو یہ اس وجہ سے یہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے، اس میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ ماں باپ کی شفقت یہ بھی معاشرے کی خرابی کی ایک وجہ ہے۔ تو یہ اولاد کی محبت جو ہے نا، یہ بہت سخت امتحان ہے اولاد کی محبت کا۔ اس میں لوگ اتنے غلط فیصلے کر جاتے ہیں کہ وہ اللہ رسول کے سارے احکام کے خلاف ہوتے ہیں، قانون کے خلاف ہوتے ہیں، دنیاوی قانون کے خلاف ہوتے ہیں، کلچر کے قانون کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کی محبت میں کر جاتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں، یہ بات اللہ کرے آپ کو یہ میسج پہنچ جائے میرا، کہ یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ بیوی بچے بھی آپ کے برانڈڈ گاڑیاں، برانڈڈ کپڑے، اور یہ سارا کچھ امتحان ہے۔ آپ نے کیسے رہنا ہے؟ اب دیکھو یہ تو دنیا ہے نا، اللہ پاک تو چاہتا ہے کہ اللہ نے مجھے دولت دی ہے تو وہ اس کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ دکھاؤ ذرا، لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ نے مجھے یہ دیا، مجھے بیٹا دیا، مجھے بیٹی دی، مجھے گاڑی دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو اس کی محبتوں کو دل میں جگہ نہیں دینی آپ نے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی یہ ایسے ممکن ہے کہ کشتی ہے، کشتی کشتی رہتی ہے سمندر میں، کشتی کا وجود صرف پانی سے ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جہاں کشتی دکھائی دیتی ہے وہاں پکا ہے کہ وہاں پانی ہے، تو تبھی کشتی دکھائی دے گی، یعنی کشتی اور پانی ایک ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کشتی کبھی پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی، جب بھی کشتی نے پانی کو جگہ دی نا اپنے اندر تو وہ ڈوب جائے گی۔ پتہ نہیں یہ اتنا بڑا میسج آپ کو پہنچ گیا کہ نہیں پہنچا، لیکن آپ اللہ کرے کہ آپ کے دلوں کو یہ بات لگے کہ ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دینی، ہم نے اسی چکا چوند روشنیوں میں رہنا ہے۔ یہی امتحان جو اللہ نے لسٹ پوری دی ہے ہمیں، زر اور یہ جو ہے سونا اور چاندی کی دنیا میں رہنا ہے، برانڈڈ جو چیزیں یہاں مل رہی ہیں ہمیں، گاڑیاں، کپڑے اور پتہ نہیں کیا کیا زیورات، سب کچھ ان کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ان چیزوں کو استعمال بھی کریں گے، لیکن ہم ان لوگوں کو دل میں جگہ نہیں دیں گے، اور اس کے لیے کبھی اللہ رسول کے احکام کو نہیں توڑیں گے۔ یہ بات ہے، یہ میسج ہے جو اس سورہ الکہف کا میسج ہے۔ یہ پتہ نہیں بہت سارے میسجز میں سے ایک یہ میسج یہ آپ کو جو ضروری تھا وہ بتانا۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ ہے کہ وہ کہف کی طرف آ گئے، غار میں آ گئے، تو اب دیکھو اپنے اندر کی دنیا کو آباد کرو، میرے سارے سب کو بتا رہا ہوں میں، اور خود کو بتا رہا ہوں، آپ کو بتاتے بتاتے میں خود کو بتا رہا ہوں کہ اگر میں نے باہر کی دنیا تبدیل کرنی ہے نا، سب سے پہلے میں نے اپنے اندر کی دنیا کو تبدیل کرنا ہے، اس کو صاف ستھرا کرنا ہے، دھوبی بننا ہے، ہم سب کو دھوبی، ہم سب کو دھوبی بننا ہے، اپنے دل کو دھونا ہے، نفس کو پاک کرنا ہے، اس کی ترقی کی جو نا ہم نے کروانی ہے، اس کی کیسے ہوگی یہ میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں، لیکن بتانے کا کیا فائدہ کہ یہ ساری پریکٹس کی چیزیں ہیں، ایسے نہیں ہے کہ آپ بس کہیں کہ میں بس چلتے چلتے میرا کچھ ہو جائے اور مجھے اس لسٹ میں جگہ مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اتنی زیادہ لوگوں نے پیغمبروں نے سفر کیے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، پتھر کھائے ہیں، تلواریں جو ہے نا وہ صحیح ہیں، لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ پیغمبر جیسا اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، جب وہ بھی ان تکلیفوں سے، دنیاوی تکلیفوں سے گزرتا ہے، اور یہ جو اصحاب کہف ہے کتنی تکلیفوں سے گزر کے انہوں نے امر ہو گئے ہیں، امر، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی جگہ دی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، ان کو قرآن مجید کے سینٹر میں جگہ دی، ان لوگوں کو جو کہ اولیاء اللہ ہیں، پیغمبر نہیں ہیں، ان کو جگہ دی بالکل قرآن مجید کے سینٹر میں، اور کہا اس کو ہر جمعے پڑھنا ہے، بھائی ہر جمعہ پڑھے، تمہارا لنک ہو جائے گا، ڈیولپ ہو جائے گا بیت اللہ کے ساتھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، کل میں نے حدیث سنائی ہے آپ کو کہ جو بھی جمعے کے دن پڑھے گا اس کو، وہ اس کے قدموں سے لے کے بیت اللہ تک ایک نور اللہ پاک جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ پہلے آسمان میں جو بیت المعمور ہے اس تک جو ہے وہ نور جو ہے نا پیدا کر دیا جاتا ہے، اور جو بھی ان آیات کو پڑھے گا اس کے لیے ایک خاص سیف لاکر میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کو قیامت کے دن اس کو دیا جائے گا۔
तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त किस्म की ये जो है ना वो सूरत है, और हम क्या पढ़ क्या रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, फदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफि सिनीना अददा। हमने क्या किया, हमने उनके कानों पर पर्दे लगा दिए, ठीक है, और वो उस गार में सालों तक पड़े रहे, सालों तक। और इसके बाद क्या था, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सालों तक अल्लाह ने फरमा दिया, ठीक है। इसके बाद कहानी दोबारा शुरू होगी, अभी तो उसका खुलासा बताया जा रहा है। अब देखो, कानों को बंद करना पड़ेगा आपको। ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो हमारे आज़ा होते हैं ना, ये हमारे जासूसी करते हैं, और ये हमें तबाह करते हैं। यानी हमारे जो आज़ा है ना, यही हमें तबाह कर देते हैं। अब कान का रास्ता है एक रास्ता है जिससे हम लोग जो है वो खराब होते हैं चीजों को। अल्लाह पाक क्या कर देता है, आप ना कोई भी ऐसी बात ही ना सुने जो आपकी रूहानियत के आड़े आए। बस इस यहाँ से मैं और इसे आगे नहीं कहूंगा आपको, ठीक है। अपने कानों में रुई डाल लो बस, कि मैंने कोई किसी की ऐसी बात, गीबत, चुगली, शैतानी, किसी की बुराई नहीं सुननी। मैं अपनी बुराइयों से फारिग ही नहीं हो रहा यार। मैं अपने नफ्स की चुगली क्यों नहीं करूं, अपने अपने आप की चुगली क्यों ना करूं अल्लाह से, कि देखो मेरा नफ्स क्या कर रहा है मेरे साथ। मौला, मैं तो तेरे साथ जोड़ना चाहता हूं खुद को, लेकिन ये मेरा नफ्स नहीं है, जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। ये चाहता है कि मैं खाऊं पीऊं, मजे उड़ाऊं इस दुनिया में। ये अपने नफ्स की चुगली करो अल्लाह से ना, इसकी गीबत करो, अपने आप में लग जाओ बस। दूसरों से कान बंद कर लो भाई, मैं नहीं सुन सकता भाई, क्या फायदा, मैं उसके क्या करूंगा। मैं मुझे बता के कौन सा तुम तीर मार रहे हो। मैं क्या, गीबत उसकी जायज है, उसको बताना जायज है किसी दूसरे की बात, जो कोई चेंज लेके आए उस बंदे की जिसकी गीबत हो रही है। मतलब मैं आमिना की गीबत कर रहा हूँ रिजवान से, रिजवान देखो आमिना ऐसी है ऐसी है, तो रमजान मुझे कहेगा सर मैं क्या करूं, मुझे क्या लिंक है मेरा आमिना के साथ, मैं कोई तब्दील कर सकता हूँ उसको, मैं क्या करूं। उसके माँ को बताओ, उसके बाप को बताओ, उसके भाई को बताओ, उसके शोहर को बताओ, जो तब्दीली ला सकता है, तब ये गीबत नहीं रहेगी। लेकिन मुझे बताने से क्या फायदा सर, मैं अपने आपसे फारिग नहीं हो रहा। मेरे अपने इतने मसाइल है कि मैं खुद अभी इतना बिगड़ा हुआ हूँ। बादशाह जफर ने क्या कहा था कि मैं जब तक निगाह नहीं थी ना अपनी बुराइयों पे, तो मैं दूसरों की बुराइयां गिनता रहा। जब पड़ी अपने गुनाहों पे नजर, निगाह में कोई बुरा ना रहा। तो ऐसा होता है फिर उसके बाद। अच्छा, इसके बाद अल्लाह पाक ने फरमाया कि इसके बाद फिर क्या हुआ, सालों के बाद यानी अदद नहीं बताया, 309 सालों के बाद, कहते हैं अल्लाह पाक ने फरमाया सालों के बाद हमने उनको उठाया, ताकि वो जान ले कि कौन सा ग्रोह जो है वो बातिल वाला, या वो जो हक वाला था, कौन सा ऐसा है जिसने रहना है, असल कौन बचा है, किसको कौन अमर हो गया है, कौन जो है जिसको अबदियत मिलनी है, जिसको फलाह मिलनी है, जिसको कामयाबी मिलनी है, पता लग जाए कि वो आप थे या वो थे, वो जो बादशाह थे और बड़े बड़े खूबसूरत कपड़ों वाले महल्लात वाले थे, वो लोग कामयाब हुए। ये यहां तक अल्लाह पाक ने बताया। ये कितनी आयत हो गई, 3 से 4 आयत है ना। यहाँ से एक आयत ये है, दूसरी आयत, तीसरी आयत और चौथी आयत हो गई, 4 आयत हैं। इसके बाद अल्लाह पाक ने इसको छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ तक बताया। फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने फरमाया नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़, हम आपको वो किस्सा सुना देते हैं मेरे हबीब, और हक के साथ सुना देते हैं, सच्चा वाक्य सुनाते हैं, और आपको पूरा पूरा वाक्य सुना देते हैं कि इन्नहुम फित्यतुन, वो कुछ नौजवान थे, आमनू बिरब्बिहिम, जो अपने रब पर पूरा ईमान ले आए थे। अब देखो ना, सबसे पहले अगर हम अल्लाह पे ईमान ले आए ना, अभी हम ऐसे मुंह से कह रहे होते हैं कि हम अल्लाह पे ईमान ले आए हैं, ले आए। कोई आप में से समझना चाहेगा ना कि अल्लाह पे ईमान लाना क्या है, तो मुझे बताइएगा कभी, हम उस पे मैं बताऊंगा कि अल्लाह पे ईमान लाने के तकाजे क्या हैं, 5 तकाजे हैं उसके, वो हम जरा पढ़ेंगे किसी वक्त, मुझे याद कराइएगा। तो अल्लाह पे ईमान ले आओ मेरे बहनों भाइयों। अल्लाह सच्चा है, वाकई सच्चा है, जो उसने कहा है वो पक्का है, और वो सच्चा है, वही हक है, वही जो है वो हमारी खलासी की जामिन है जो भी फरमाया। तो उन्होंने ईमान ले आए थे वो नौजवान अपने रब पे, वज़िदनाहुम हुदा, तो जब वो ईमान लाए ना, तो हमने उनको मजीद हिदायत अता कर दी। अब देखो, हम सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, हम सब हिदायत पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे हिदायत पे हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब वो लोग जो जो अपने रब पे वाकई ईमान ले आए ना, तो हमने फिर उनको मजीद उनके पर्दे उठा दिए और उनको ईमान में मजबूत कर दिया। ऐसे होता है औलिया अल्लाह के साथ यार, कि वो जब तौबा करते हैं ना, आपके साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसे होता है, हम भी किसी ना किसी जगह पर तो वली है ना। अल्लाह पाक ने फरमाया सारे मोमिनीन अल्लाह के वली है। तो क्या फरमाया कि हमारे भी एक लेवल है ना, हमारा क्या लेवल होगा। तो वो क्या होता है कि हमें अल्लाह ताला दिखाता है हर रोज कि देखो, यानी आप हर रोज सुबहान अल्लाह कहने पे मजबूर हो जाते हैं। ऐसा कुछ होता है आपके साथ, अल्लाह ताला की इनामात हो जाती हैं, कुछ ऐसे कोई पर्दा खुल जाता है, किसी चीज की हकीकत अल्लाह ताला आपको दिखा देता है, कोई ख्वाब आपका ताबीर में आ जाता है, आपके सामने खड़ा हो जाता है।
اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے ہوتا ہے جب آپ اللہ کی طرف قدم اٹھاتے ہیں نا، ایک قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے دوڑ کے آپ کی طرف آتا ہے، اور پھر آپ کے ہدایت کے راستے کھلتے جاتے ہیں کھلتے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، ہم نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا، وہ مضبوط ہو گئے اپنے ارادوں میں، پھر وہ بڑے سے بڑے شہنشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے پہ کوئی ان کو خوف نہیں آیا۔ کیا فرمایا پھر اللہ پاک نے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، مضبوط کر دیا، ان کو ثابت قدم رکھا، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ پھر کیا ہوا، اِذْ قَامُوا فَقَالُوا، وہ کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے ہو گئے یعنی کہ پوری تحریک کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تحریک کا مطلب کہ پورے وہ سب کے ساتھ مل کے کھڑے ہو گئے اس ظالم اور باطل بادشاہ کے سامنے جس کو لوگ خدا کہتے تھے، اور جوپیٹر کے سامنے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، ایک سیارہ ہے، ستارہ ہے، وہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کو انہوں نے خدا بنا دیا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے، ایک ذرہ ہے، ذرہ بھی نہیں ہے نا، مچھر کے پر کے برابر اس کی حیثیت نہیں ہے رب تعالیٰ کے سامنے، اس کائنات میں اس کی حیثیت نہیں ہے، اور اس کو وہ خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں جوپیٹر کو۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا، ان کے دلوں کو مضبوط کیا، وہ کھڑے ہو گئے باطل کے خلاف، اور انہوں نے کیا کہا، فقالوا ربنا رب السماوات، پہلے تو جان لو کہ آسمانوں میں جو کچھ بھی دکھائی دے رہا ہے، چاہے وہ جوپیٹر ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، زہرہ ہے، کوئی بھی ستارہ سیارہ، سورج، چاند، ستارے، سب کا رب وہ کیا ہے، وہ ہمارا رب ہے، نہ کہ جوپیٹر ہمارا رب ہے۔ والارض، اور وہ زمین کے خداؤں کا بھی، جو اتنا تم خداؤں خدا کہتے ہو ان کو، ان سب کا بھی رب ہے وہ جس کو شہنشاہ تم کہتے ہو کہ یہ ہمارا خدا ہے، اصل میں اس کا بھی رب ہے، وہ ہم اس کے بندے ہیں، اس کو ماننے والے ہیں، یہ سارے باطل ہیں۔ وہ کھڑے ہو گئے، اور یہ بات انہوں نے علیہ الاعلان کہا، لن ندعو من دونه الہا آخر، الہا، آ جاؤ، ہم جو ہے اس کے سوا کسی دوسرے خدا کو نہیں پکاریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے بلایا کسی کو، یعنی عبادت کی جس کی کسی کی بھی اللہ کے سوا، تو ہم نے اس وقت جو ہے بڑا ظلم کیا اور ہم نے غلط بات کی۔ اس کے بعد ہم نے، یہ میں ساری آیات آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، آیت نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا میں، لیکن ویسے شاید اس میں سے کوئی بات نکل آئے جو آپ کو فائدہ دے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، یہ ہماری قوم ہے، کلچر ہے ہمارا، ہمارا ملک ہے، ہمارے لوگ ہیں، انہوں نے کیا کر دیا، اور معبود بنا لیے ہیں۔ کسی نے جو ہے وہ بادشاہوں کو بنا دیا ہے، کسی نے اپنے لالچ کو خدا بنایا، کسی نے ہرس کو خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے مال و دولت کو جمع کرنے کو، اپنی دکان کو جو ہے اس نے، اپنے آفس کو خدا بنا لیا ہے، یہ ہوتا ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو۔ کسی نے اپنے خواہشات کو خدا بنا لیا ہے، خواہشات کو، اور سب سے بڑا بت کون سا ہے، انا کا، انا کا مطلب ہوتا ہے اپنا آپ، کہ وہ اپنے آپ کو ہی دیکھ رہا ہے، بس اپنے آپ کو ہی خدا بنا لیا اس نے، اپنے آپ کو ہی دیکھی جا رہا ہے، اپنے آپ کو ہی جو ہے وہ بھر رہا ہے، لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے۔ تو ادھر خدا، اچھا، تو یہ انہوں نے کیا کر دیا ہے کہ انہوں نے اور خدا بنا لیے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، اور انہوں نے اللہ تعالی جو سچا معبود ہے اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جھوٹ باندھا ہے، اور یہ تو سارے اس کی مخلوق ہے، یہ سارا سارا مخلوق ہے۔ اچھا جی، پھر کیا ہوا، اللہ پاک نے فرمایا کہ چلو جو تم نے یہ بات سمجھ لی ہے، یہ بات تمہیں سمجھ آ گئی ہے، اور تمہارا ایمان اس پہ پختہ ہے، تمہارے دل مضبوط ہے، اور انہوں نے کہہ دیا بھائی کہ بس ٹھیک ہے، اس کے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، تو کیا کرو تم، آ جاؤ ذرا یہ غار میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے نوازے گا، اور تمہیں اپنے آپ سے جو ہے وہ رفقت اور شفقت عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، یعنی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو مخاطب کرتے ہیں نا، اور رسول اللہ کے مخاطب ہونے کی وجہ سے پھر ہمارے جو ہے، پھر ہم دوسرے مخاطب آتے ہیں، ہم لوگ ہوتے ہیں پھر، یا پھر یوں کہہ لو کہ رسول اللہ پہلے مخاطب ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ کرام ہوتے ہیں، پھر ان کی وجہ سے ہم سب کو خطاب ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تم ذرا ان کا واقعہ پڑھو گے نا، سمجھو گے بات کو، تو دیکھو گے کہ جو شمس تھا، جو سورج تھا، وہ ان کے جب ان کے غار سے گزرتا تھا تو دائیں طرف ہو جایا کرتا تھا، اور جب وہ ڈوبتا تھا، دوبارہ غروب ہوتا تھا، تو وہ شمال کی طرف آ جاتا تھا، یعنی دوسرے بائیں طرف آ جایا کرتا تھا، اور وہ لوگ ایک شگاف میں پڑے ہوئے تھے، شگاف کے اندر تھے۔ اور یہ سورج، یعنی آپ سمجھ لو کہ وہ جوپیٹر کو خدا ماننے والوں کو دیکھو، اور ان لوگوں کو دیکھو جو کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو ہی اس کے لیے تابع کر دیا ان کے، یعنی یہ جو جوپیٹر ہے نا، یہ تو اسی نظام شمسی کا، سولر سسٹم کا ایک سیارہ ہے نا، جو کہ اس کے گرد ہی چکر لگا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو ہی، جو اس کا ماں، اس کی ماں ہے، نیوکلس ہے، اس کا مرکز ہے اس پورے سولر سسٹم کا، اس کو ہی ان اولیاء اللہ کا خادم بنا دیا، کہ وہ جب وہاں سے گزرتے ہیں تو ان کو چھیڑتے نہیں ہیں، چھیڑتے نہیں ان کو۔ اور کیا ہوا پھر، اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسے سورج کو بھی میں نے اس کے تابع کر دیا، ذالک من آیات اللہ، اللہ پاک نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس میں بہت ساری،
جو میں بتا رہا ہوں اولیاء اللہ کے لیے بھی پورا نظام ہم بدل دیتے ہیں. کیا من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے نا تو وہ ہدایت پر ہو جاتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے نہ کوئی ولی تلاش ہو مل سکتا ہے. ولی اس کا کوئی ولی نہیں ہوتا، ان میں کوئی ولی نہیں ہوتا. یہ جملہ ذرا صحیح رہے گا. ان کے لیے کوئی ولی نہیں ملے گا، ہر کس کوئی ولی نہیں ملے گا. اور نہ ہی کوئی مرشد ان کا کوئی ہوتا ہے. ان کے پوری تحریک میں ہی مرشد نہیں ہوتا سرے سے، ان کا کوئی مرشد ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے. بس یہ سمجھ لو آپ. اور اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے تو ان میں اولیاء اللہ بھی آتے ہیں اور مرشد بھی آتے ہیں، جو کہ ان لوگوں کو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے پھر ان لوگوں کو. تو یہ بات سمجھنے والی ہے. روحانیت کی دنیا اور اس کی سائنس وہ بڑی زبردست قسم کی ہے، اور ہماری زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے جب ہم لوگ اس ماحول میں جاتے ہیں کہ جب اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں. وہ بڑے ہر حال میں مسکراتے رہنے والے، ہر حال میں الحمدللہ کہنے والا بن جاتا ہے وہ بندہ جب روحانیت کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے اور قدم یہاں سے اٹھانا شروع کر دیتا ہے. تم سمجھ لو کہ وہ پہلا قدم اٹھاتا ہے اس اسلام کی طرف، وہ بندہ ہوتا ہے. اچھا جی. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم ان کو دیکھو گے لگے گا جیسے یہ جاگ رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن وہ اصل میں رقود کی حالت میں ہے. اب یہ رقود کیا ہے سائنس کو اگر دیکھیں. اب یہاں ذرا یہ میں آپ کو پہلے ترجمہ کر دوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں میں کہ آپ دیکھو گے ان کو کہ وہ جاگتا ہوا محسوس کرو گے، لیکن وہ رقود میں ہے، سوئے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھ لو کہ وہ خابیدہ ہیں، خابیدہ. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، ہم ان کو کروٹ دلاتے ہیں دائیں طرف، وذات الشمال، اور بائیں طرف ان کو کروٹ دلاتے ہیں. یہ ذرا سمجھو. ابھی میں آپ کو کچھ بتانے والا ہوں میں آپ کو سائنس کا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اب یہاں پہ ایک نقطہ، بڑا پیارا نقطہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا ان کا کتا بھی ہے جو کہ اپنے پاؤں کو، اپنے جو بازو ہیں وہ پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور فرمایا اللہ پاک نے کیا فرمایا، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر تم ان پہ کبھی ان کے سامنے آ جاؤ نا، ان کے سامنے آ جاؤ، قریب سے دیکھو ان کو، تو تم ان سے فرار پکڑ لو گے، بھاگ جاؤ گے. اتنے زیادہ روب ہے ان کے اندر. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تیرا دل جو ہے وہ بھر جائے گا رعب سے. اتنا روب رکھا ہے ان کے اندر، یعنی وہ ایسی حالت میں پڑے ہوئے ہیں کہ بندہ ڈر جاتا ہے ان کو دیکھتے ہوئے. یہ بڑا شاندار ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں کلب کی بات ہو رہی ہے، کتے کی بات ہو رہی ہے. کتا جو ہے کیا ہے؟ کتا انسانوں کی بات ہو رہی تھی، اصحاب کہف، پورا اصحاب کہف ہے نا. لیکن اصحاب کہف کا کتا اب دیکھیں گے، اب یہاں پہ اتنا زیادہ ذکر ہوگا اس کتے کا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. یہ جو نقطہ ہے نا، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ آپ خود تو تصوف کی راہ میں نہیں ہیں، روحانیت کی راہ میں نہیں ہیں، لیکن آپ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو روحانیت کے راستے میں ہیں، یا روحانیت کے سائنس کو سمجھتے ہیں، یا دنیا سے بے رغبت ہیں. وہ دنیا کی چیزوں کو کچھ نہیں سمجھتے سوائے زینت کے اور سوائے ساز و سامان کے. وہ اپنا وقت گزار رہے ہیں اس کے ساتھ. اتنا کھاتے ہیں جتنا ضرورت ہوتی ہے، اتنا پہنتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے، اتنا خریدتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے. ایسے لوگوں سے محبت پیدا کرو. یہی اس صورت کا خلاصہ ہے. اللہ پاک نے رسول اللہ کو یہ ہدایت فرمائی، اور رسول اللہ کے ذریعے سے ہمیں ہدایت فرمائی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ باقاعدہ الفاظ کے ساتھ ابھی اللہ پاک بیان کرے گا. لیکن یہاں پر تو ہے، وہ شروع میں بیان کر دیا، بلکہ شروع کی آیات میں بیان کر دیا. لیکن یہاں پر اس کتے کا ذکر کرنے کے بعد ہمیں یہ بات پکی سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر انسان کتے کی طرح بھی ہو نا، انسان، خدا نہ خواستہ میں بتا رہا ہوں، کتا بھی ہونا، اگر وہ ان اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر جو قرآن مجید میں کر دیتا ہے، اور اس پہ بھی وہی انعامات ہوتی ہے جو ان لوگوں پہ ہو رہی ہوتی ہے جو اولیاء اللہ پہ ہو رہی ہوتی ہے. اسی لیے امام الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اولیاء اللہ میں سے نہیں ہوں، لیکن میں اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا ہوں. اور پھر یہ ساری مثالیں دیتے ہیں، جیسے یہ کتے کی مثال یہاں پہ اللہ پاک نے دی ہے. اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ان اولیاء اللہ کے دشمنوں کے خلاف وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، پکا بیٹھا ہوا ہے. یعنی خود تو نہیں ہے روحانی بندہ، خود تو اولیاء اللہ کا نہیں ہے ان میں سے، لیکن وہ ان اولیاء اللہ تعالیٰ کی رکھوالی کے لیے ہوتا ہے. ان کے خلاف جو لوگ بکواسات کرتے ہیں، جو لوگ ان کے خلاف باتیں کرتے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو ان کے راستے سے منع کرتے ہیں، وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایسا بیٹھا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھتے ہی نا. چونکہ یہ اولیاء اللہ کسی کو بنا روکتے نہیں ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے، میں بتاؤں آپ کو، پتہ نہیں یہ بات بھی الگ سے بہت اہم بات ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نا، یہ راضی برضا ہوتے ہیں. صرف یہ پوائنٹ اگر ہمیں سب کو سمجھ آ جائے نا تو ہماری زندگی آدھی سے زیادہ آسان ہو جائے گی کہ اللہ جو کچھ ہماری زندگی میں کر رہا ہے نا، ہم اس پہ راضی، ہمیں راضی ہونا چاہیے. آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی نا، چاہے آپ کے جہاز ڈوب جائیں، آپ کا سارا مال ڈوب جائے، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ نہیں جائے گی. پتہ نہیں کیا سائنس ہے اس میں. آپ راضی برضا رہتے ہیں، یا اللہ کرے آپ کو جو ہے وہ آپ کی وراثت آپ کے بڑھاپے میں ملے،
اور اتنی وراثت ملے آپ کو کہ آپ حیران ہو جائیں، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ پہ ذرا بھی جنا اس میں فرق نہیں آئے گا۔ آپ یہ دنیا ساری مل جائے یا ساری چھن جائے، آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا، ایسے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ تو جب کوئی ان کو تکلیف پہنچاتا ہے نا، یہ تو کوئی ایک گفٹ لے کے آ رہا ہے، کوئی ہدیہ لے کے آ رہا ہے، کوئی پیسے دے رہا ہے ان کو، کوئی ان کو جو ہے زمینیں دے رہا ہے، کوئی ان کو، یہ سارے کرتے ہوتے ہیں۔ یہ بادشاہوں نے بہت زمینیں دی ہیں اولیاء اللہ کو، بہت ساری زمینیں دی ہیں، بہت سارے ان کے لنگر خانے کھول دیے ہیں، ان کے لیے آستانے کھول دیے ہیں، ان کے لیے خانقاہیں کھول دی ہوئی ہیں، ان کی زمینیں دی ہیں۔ یہ ہمارے سارے علاقے بھرے ہوئے ہیں ان سے۔ کوہاٹ میں بہت بڑے حاجی صاحب ہیں، حاجی بہادر بابا، اور اتنی بڑی زمین دی ہے اورنگزیب نے ان کو، یہ اکبر بادشاہ نے ان کو دی، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو، سارے ان کو، یہ بہت سارے، اور یہ داتا صاحب بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بادشاہ دیتے رہتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور اس کے علاوہ چننے والے بھی ہیں جو وہاں بم دھماکے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ اور کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں آتا، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو میں نے کہا کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، وہ جو ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ بڑے تگڑے ہوتے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے کہ آپ ان کی طرف پہنچے ہی صحیح، ان اولیاء اللہ تعالیٰ کی پہنچ ہی جائیں۔ تو یہ لوگ ہمیں کم سے کم یہ جو کتے والی جو ہماری ان کی صفت ہے نا، کم سے کم یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ کہ سنگت ہمیں اچھی رکھنی ہے، سنگ ترے اچھے، سنگ ترے، ترنا اردو میں ہوتا ہے نا، تر جانا، کسی طرح یعنی بیڑے پار لگ جانا۔ آپ جب اچھے سنگ ترے ہو جاتے ہیں نا تو وہیں تر جاتے ہیں، اچھے سنگ مل جائے کسی کو، صحبت صالح مل جائے نا، یہ سب سے اچھا وقت، اچھی بات ہے ساری زندگی گزارنے کے لیے، اتنا بھی کافی ہے۔ تو بہرحال یا نیچے جاتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا، اللہ پاک نے فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے ان کو اٹھایا 309 سال کے بعد اٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ایک نے دوسرے سے پوچھا، آپس میں باتیں کرنے لگے کتنا وقت ہم نے گزارا ہے، تو کسی نے کہا بھی ہم نے ایک دن گزارا ہے، یا ہم نے بعض دن کا کچھ حصہ گزارا ہے، آپس میں باتیں کریں۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کوئی سمجھدار بھی تھا ان میں سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی، ہمارا رب جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ ہم نے کتنا وقت گزارا۔ فبعثوا احدکم بورقکم، اچھا پھر اس کے بعد کسی ایک کو بھیجو تاکہ وہ اپنے یہ سکے لے کے جائے اور شہر کی طرف جائے، اور دیکھے کوئی اچھا کھانا، کوئی جہاں سے ملے، صاف ستھرا کھانا ملے، حلال کھانا ملے، طیب کھانا ملے، تو وہ لے کے آئے۔ فلیاتکم برزق منہ ولیتلطف، ہاں جی، ولیتلطف کا جو لفظ ہے کتنا بڑا کر کے لکھا ہوا ہے، اور یہ قرآن مجید کا درمیانہ اس کو لیا گیا ہے کہ قرآن مجید کا جو درمیان کا لفظ ہے وہ یہ ہے ولیتلطف۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نرمی سے پیش آنا، ذرا الطاف سے، لطف و کرم رکھنا زندگی میں، یہ دیکھو درمیان کا لفظ یہ ہے، زندگی کا درمیان وہ کیا ہے کہ لطف و کرم سے رہنا ہے، مہربانی کرنی ہے، اور مہربانی کرنی ہے، نرمی کرنی ہے۔ ولا یشعرن بکم احدا، کسی کو کانو کان خبر نہ ہو کہ تم لوگ جو ہے وہ بازار سے کچھ خریدنے آئے ہوئے ہو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اگر ان کو پتہ لگ گیا تو وہ تمہیں جو ہے وہ ماریں گے، اور تمہیں جو ہے وہ اپنے بے دین کر دیں گے تمہیں۔ شہر جا رہے ہو نا، یہ دیکھو نا، شہروں میں غاروں سے نکلنے والے جب شہر میں نکلتے ہیں نا تو ان کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، وہ رزق کے حلال کے لیے نکلتے ہوتے ہیں، لیکن شہروں میں بازار سب سے بری جگہ زمین پہ بازار ہے، اور سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں۔ یہ دیکھو، یہ حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اب بری جگہ میں جانا ہے اس نے، اور وہ کھانا کچھ لے کے آنا ہے، وہاں سے کوئی سامان خریدنا ہے، بس وہاں پہ تمہیں نا اپنی چادروں کو، اپنی اباؤں کو نا، اپنے دوپٹوں کو مضبوطی سے تھام لو، اور بڑے عجیب سے آپ نے نا نرمی کے ساتھ قدم اٹھانے ہیں وہاں پہ، کچھ کسی طرف جو ہے نا تمہیں دھیان نہیں دینا، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ دنیا والے تمہیں دیکھیں گے نا تو یہ تمہیں بلائیں گے، پھر آ جاؤ جی باجی، آ جاؤ، یہ خرید لو باجی، یہ خرید لو باجی، وہ خرید لو۔ یہ لوگ کیا کریں گے، تمہیں ایسے ایسی چیز ماریں گے، ایسے ایسی تمہیں پروڈکٹس دیں گے، ایسے ایسے سیل لگائیں گے، ایسے ایسے آفر کریں گے کہ تم جو لوگ ہوگے نا وہ تمہیں اپنا جیسا بنا دیں گے، اور بازاروں میں کھو کے رہ جاؤ گے، ادھر ہی سواری شام ہو جائے گی، ادھر ہی تمہاری رات کے پتہ نہیں کیا بن جائیں گے، ادھر ہی رہ جاؤ گے تم، دنیا میں ہی رہ جاؤ گے۔ یہ یہاں سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں جب آپ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، تو وہاں اپنے ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ نے ہمیں ذکر دیا باقاعدہ سے بازار میں جانے کے لیے، کہ وہاں یہ ذکر کرتے رہو یہ ذکر، کیونکہ یہ آیتیں بھی یاد کرتے رہو کہ ہمیں وہ غار والا بننا ہے، اصحاب کہف والا بننا ہے بھائی، اور یہ ہم نے رزق حلال تلاش کرنا ہے، کھانا صاف ستھرا تلاش کرنا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کا وجود جو ہے وہاں ثابت بھی نہیں کرنا کہ ہم وہاں پہ آئے ہوئے تھے یا نہیں آئے۔ آپ کے آنے جانے سے کسی کو خبر ہی نہ لگے، بس آپ جاؤ اور آ جاؤ وہاں پہ، ورنہ وہ تم کیا کرو گے، ولن تفلحوا اذا ابدا، کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ جو بازاروں میں کھو جاتے ہیں نا، بازار تو بازار ہے، وہاں تو ہر اچھی بری چیز پڑی ہوئی ہے،
लोग इसमें जब खो जाते हैं ना, बस फिर वो खो के रह जाते हैं। वकज़ालिका आसरना अलैहिम लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह पाक ने फरमाया हमने इसीलिए उनको जो है वो दोबारा उठाया था कि उनको पता लगे कि अल्लाह ताला का वादा जो है वो हक है। आप यूं समझ लो कि 309 साल के बाद जागना या फिर एक रात के बाद जागना, ये बराबर है। यूं समझो कि हम मर गए और उठ गए, दोबारा उठे, कयामत के महशर के वक्त उठ गए, बराबर है। अल्लाह पाक का वादा हक है। जो उसने बताया है अपने रसूल के जरिए से वो हक है। उनकी बातें हक हैं, कुरान हक है, अहादीस हक है, औलिया अल्लाह की बातें हक है। उन लोगों ने देखा हुआ है ये सारा मंजर, और अल्लाह ने दिखाया हुआ है उनको। और ये जब उठे हैं तो लोगों ने सवाल किया इनसे कि क्यों जगाया, तो उन्होंने फरमाया कि या तो ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने हमारी जो मेहनत हमने की थी उस वक्त, और हमने जुल्म के खिलाफ खड़े हो गए थे, जो हमने जो कुर्बानियां दी अपने औलाद की, अपने घर वालों की, अपने अपने मनसब की, अल्लाह पाक ने हमें दिखाना था, ये अच्छा दिन दिखाना था, हमें समर देना था, फ्रूट देना था उसका। और ये अल्लाह ने दिखा दिया कि जो उसने वादा किया है अपने पैगंबरों के जरिए से वो सच्चा है। एक तो ये बात, और दूसरा ये कि हो सकता है अल्लाह ताला ने हमें जगाया हो इसलिए कि लोगों का आखिरत पे ईमान पुख्ता हो जाए, कि उसे दोबारा से जागना है और दोबारा से अल्लाह पाक ने उसको उठाना है और उसके साथ हिसाब और किताब भी होगा। तो अल्लाह पाक ने यहाँ भी इसका जिक्र भी कर दिया हुआ है। इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अमरहुम, इसके बाद क्या हुआ, लोगों ने, और ये आयत भी देखो ना, वह अन्न साअत ला रैब फीहा, और कयामत के आने में कोई शक नहीं बचा। अल्लाह पाक ने खुद फरमा दिया। आप समझ सकते हैं कि 309 साल वाले जो लोग हैं, जिनको ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, और मुसलमान भी मानते हैं, उनकी ज़िंदगी से हमें यह सबक मिला है कि कयामत आके रहनी है। 309 साल के बाद जगाना भी अल्लाह के लिए कोई मसला नहीं है। वो उज़ैर सलाम को 100 साल के बाद जगाया तो उनका भी कोई मसला नहीं है। या हमें हर रात सुला के फिर जगा देता है तो ये भी उसके लिए कोई मसला नहीं है, कयामत आके रहनी है। उसके बाद लोगों ने फिर क्या कहा, जब लोग आए, लोगों को पता लगा ये तो औली अल्लाह है, तो लोगों में झगड़ा पड़ गया भाई, क्या वो सारे लोग बदल गए थे, सारे मुसलमान हो गए थे, सारे लोग तौहीद वाले हो गए थे। तो फिर लोगों ने कहा कि हम इनके ऊपर एक गुम्बद बनाएंगे या उनके बाद इमारत बनाएंगे, जैसे आजकल भी मुसलमान भी बनाते हैं। और इसी की जो है ना, यहाँ से ही जो है ना वो दलील पकड़ते हैं कि जब भी औलिया अल्लाह का कोई ऐसे कोई निशानी होती है तो सिर्फ औलिया अल्लाह की, उलमा की या बादशाहों की कब्रें जो होती है ना, वो उसको पुख्ता कर सकते हैं। ये ज़हन में रखिए कि उसकी अलामत रख सकते हैं। पुख्ता का मतलब अलामत रखना, कि वो ऐसे हो कि पता लगे कि ये फलां की कब्र है। ये तो अभी सऊदीया वालों ने तबाह बर्बाद कर दिया है सिस्टम को, और गलत इमेज जो है वो लोगों को दे रहे हैं कि इस्लाम शायद ये ऐसा है। अगर आपने अच्छी चीज देखनी है तो ये नहीं है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बारे में हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा बताती हैं कि मैं जब जाया करती थी सलाम के लिए, तो मैं अपने चचा हजरत जो दादा थे उनके, तो हजरत अमीर हमजा, और हम सैयदना हमजा के मज़ार पे जाती थी तो वहां पर जो है झंडा लगा हुआ था इनके ऊपर, सैयदा फातिमा के ये असर में आता है। और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक पे जो है कंकरियां पड़ी हुई थी, यानी अलामतें हों आपके कब्र की। तो ये गुम्बद बनाते हैं। गुम्बद बनाने की जो 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 चली है, आपको मैंने कहा था कि मस्जिदों के ऊपर मीनार बनाना भी बिदअत है और बिदअत हसना है। उनकी मस्जिदों की तौकीर होती है, इससे अच्छा लगता है। और इसी तरह जो कब्रों पे जो गुम्बद बनाए जाते हैं, औलिया अल्लाह पे या सहाबा कराम पे या अहले बैत पे या और भी औलिया अल्लाह जो मरूफ हो, जिस पे सारे लोग मुत्तफिक हों, तो वो उनकी शान बढ़ाने के लिए होता है। अल्लाह ताला ने ये चीज़ें दी हुई हैं और वो यहाँ से लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया कि हम इस पे इमारत बनाएंगे बहुत बड़े। ये तो अल्लाह ताला के बहुत बड़े औलिया अल्लाह है कि दोबारा से शहीद भी थे ना, उसको शुहदाए एंजलस कहते थे, एंजलस। और ये कहाँ पे है दुनिया में, हमने इस बातें नहीं की वैसे, ये बहुत मैं थोड़ा बता रहा हूँ, 25% बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी बातें रहती है हमारी कि ये है कहाँ पे। ये भी देखने वाली बात है, बस बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या करेंगे। लेकिन अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि रब्बुहुम अअलम बिहिम, बहुत सारे आपस में लग रहे हुए थे। और काल लजीना गलबू अला अम्रिहिम, और वो जो लोग औलिया के साथ जुड़े हुए थे ना, पुख्ता थे, जो लोग ये जो औलिया अल्लाह का दामन पकड़े हुए थे, वो लोग गालिब थे वहां पर। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, हम लोग जरूर इनके साथ यहाँ मस्जिद बनाएंगे, इनके मज़ारों के साथ। आप अभी दुनिया में जाएं, जहां भी, बरसगीर हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे कहीं भी आप जाएं, कहीं भी औली अल्लाह का नाम भी आपको मिले ना, कोई बताया आपको कि फला जगह औली वली है, तो आप वहां जाएं तो आप वहां देखेंगे कि साथ मस्जिद बनी होगी। ये अल्लाह ताला का निजाम है खुद, ये हमने नहीं किया हुआ। ये कोई एक सदी की बात नहीं है, 2 सदी की बात नहीं है, कोई 1000 साल की बात नहीं है। ये चल चल रहा है, शुरू से चला आ रहा है कि जहां औली अल्लाह का वली होता है वहां अल्लाह का जिक्र करने के लिए जगह बनाई होती है और वो मस्जिद होती है। तो ये यहाँ से है कि औली अल्लाह के पास जो है वो मस्जिद तामीर कर देते हैं। वैसे कब्र के सामने जो है ना, कब्र के सामने
نماز پڑھنا مکروہ ہے پتہ ہے، لیکن آس پاس پڑھنا کوئی مکروہ نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو بھی، یہ سارے وہابیت کے چکر آ گئے ہیں، یہ اصل میں اسلام کی روح کو خراب کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے اس چیزوں میں نہیں آنا اور یہ چیز سمجھنی ہے، یہاں کی اس کی دنیا کو خود اس کو اسٹڈی کرنا ہے، خود سمجھنا ہے۔ یا اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا، 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، میں ذرا کتے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا سیقولون ثلاثۃ، اس کے بعد میں آنے والے لوگ کہا کریں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمن بالغیب، یہ ایسے ہی ہوا میں تیر مار رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد اللہ پاک نے اس کی تردید نہیں فرمائی، اسی لیے عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اور دیگر صحابہ کرام نے فرمایا کہ وہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ جہاں بھی ان کا ذکر ہوگا ان کے کتے کا ذکر ساتھ میں ہوگا۔ تو اس لیے علماء کرام نے لکھا بھی ہے، اور میں نے کل بتایا بھی تھا آپ کو کہ تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت یہ جو اصحاب کہف تھے، ان کا جو کتا ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براق بھی جنت میں جائے گا، حضرت وہ جو تھے اپنا، اور بہت سارے میں نے 4-5 آپ کو بتائی تھی، چیزیں بتائی تھی، جانور تھے جو کہ جنت میں جائیں گے، ان میں سے یہ کتا بھی ہے۔ کیسے جائیں گے یہ ہمیں نہیں پتا کہ کیسے جائیں گے۔ قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل، اور ان کی تعداد کے بارے میں تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے اس کے بارے میں۔ چلو جی، اس کے بعد یہ واقعہ ختم ہوا، اس کے بعد پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرو، کل مستقبل میں کوئی بات کرنے لگو تو کے ساتھ کہہ دیا کرو انشاءاللہ، انشاءاللہ ایسے لکھتے ہیں، انشاءاللہ کو ایسے لکھتے ہیں، یہ یا کو نکال دیں، انشاءاللہ ایسے الگ الگ لکھا کریں۔ چلو بہرحال یہ ان شاء اللہ تعالیٰ امید تو مجھے یہی ہے کہ آپ کو آج کے سبق سے کچھ نہ کچھ ملا ہوگا، اور اس میں ہماری بہت ساری چیزیں رہتی ہیں ابھی۔ میں جیسے بتایا آپ کو کہ میں ابھی یہ 25% بھی نہیں ہوا جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو چیزوں کو سمجھ آئے اور آپ کو یہ واقعہ جو ہے وہ آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ اس کی اہمیت کو سمجھو بات کو۔ تو آج کا یہ کچھ سمجھ آیا کسی کو، یا میں ویسے ہی شاید اپنے ذوق میں لگ گیا، میرا اپنا ذوق اس طرح کا ہے تو میں نے بہت زیادہ باتیں کر دی۔ کسی کو کچھ سمجھ آیا، کچھ فائدہ ہوا کسی کو، یا ہم نے دن ضائع کر دیا اپنے سبق کو چھوڑ کے؟ سر نہیں بہت سر اچھا ماشاء تھا، اللہ بہت پڑھنے والا اچھا بھی سبق جی ہے۔ سر بہت اللہ کرے کہ ہم ہاں اس پہ عمل کریں، آمین آمین۔ ہمیں توفیق دے، خاص کر بغار والی بات کی، مطلب بالکل جب ہم برائیوں سے بچیں اور ہاں تنہائی مطلب دنیا میں رہ کے دنیا کے نہ ہو جائیں، ہاں دنیا ہاں میں رہیں لیکن اپنے دل کو اللہ کی طرف کریں۔ بالکل بالکل جی، بالکل بہت ساری بات ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ تو مائک کھولا ہے آپ کا۔ جی سر بہت بہت اچھا ہوا، میں نے پہلے بھی اس کی بہت اچھی طرح سے تفسیر کی ہوئی ہے شاباش، بہت اور اچھا، مطلب سمجھ کے پڑھی ہوئی ہے، بہت اچھا۔ تو بہت بہت اچھا ہوا، مطلب اس میں جو کچھ کمیاں تھی وہ آج پوری ہو گئی ہیں اور ہاں بہت مزہ آیا ہے۔ اور یہ مطلب اس میں کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہو تو اس کو جب دوبارہ سے پڑھتے ہو اس میں ہاں زیادہ مزہ آتا بالکل ایسا ہی ہے، بالکل بالکل بالکل، یہ میں کوئی 50,000 بار پڑھ چکا ہوں، اور جب بھی پڑھتا ہوں یا کسی کو سمجھاتا ہوں اس وقت کچھ چیزیں اترتی ہیں، ایسی کوئی نئی نئی چیزیں آ جاتی ہیں ذہن میں، نئی ہے، نئی نہیں باتیں آتی آتی ہیں، ہے اور اللہ تعالیٰ نئی نئی چیزیں دیتا ہے۔ اور جب بھی میں کسی کو سنتا ہوں کسی کو، تو مجھے، میں بتایا تھا آپ کو، ایسے کچھ سنتا ہوں تو لگتا ہے کہ پہلی دفعہ سن رہا ہوں، یار یہ میرا کیوں دھیان نہیں گیا، ہر جمعے کو صحیح۔ پڑھتا ہوں، میں پڑھاتا بھی ہوں، کتنے سال ہو گئے، پھر بھی میں جو ہے یہ کیوں میرے لیے جس نئے۔ کو کہتے ہیں کہ قرآن کا معجزہ ہے، آپ جب بھی پڑھتے ہو تو نئے نئے انکشافات آپ پہ ہوتے ہیں ہر بالکل دفعہ ایسے، نئے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، بالکل تو وہی سر بہت۔ اس میں یہ جو لفظ ہے ول یتلطف، جی 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 تو یہ جیسے ہمارے سیل ہوتا ہے تو سیل کا جو سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے اس کو نیوکلس کہتے ہیں، ہاں جس نیوکلس میں ہے، سارا ڈی این اے اور ہاں سارے کروموسومز مطلب جو پورے سیل کو کنٹرول کرتا ہے۔ بالکل تو جی، اب دیکھیں نا یہ قرآن پاک کا جو سینٹرل لفظ ہے وہ ول یتلطف ہے، ہاں جی اس کا دیکھیں اللہ مطلب ہے ہمیں مطلب لطف و کرم سے رہنا ہے، ہمیں زندگی میں نرمی رکھنی ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل نہیں شفقت تھی رکھنی ہے، صحیح۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل بہت سارے، یار کیا خوبصورت صورت ہے، اور ہمیں اس کو ہر جمعے پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور سمجھ سمجھ کے پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور اس کے واقعات ابھی رہتے ہیں، ابھی ہم نے یہ ایک واقعہ پڑھا ہے، ایک لوگوں کا، ابھی ہم اس کے بعد یہ 3 واقعات اور بھی پڑھیں گے تو ہماری روحانیت بہت اعلیٰ درجے پہ جائے گی۔ اور میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ ابھی ہم نے اصحاب کہف کے بارے میں صرف 20% 25% پڑھا ہے، ابھی بہت کچھ رہتا ہے، شاید ہم نے یہ بھی نہیں پڑھا، میں معذرت، یہ بھی شاید بہت زیادہ کہہ گیا بہت، یہ بھی اللہ پاک نہ پکڑے مجھے سے، یہ ابھی بہت تھوڑا ہم نے پڑھا ہے، ابھی تو بہت کچھ رہتا ہے، اور بس وہ پہ ریکمنڈ کرنا، میں نے آپ کو بہت دفعہ ریکمنڈ بھی کر دیا ہے۔ میرے خیال میں ہم اس کو یہاں پہ اکتفا کر دیتے ہیں اصحاب کہف کے حوالے سے، اور ہم پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم جائیں گے، اور ہم لوگ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنا سبق جاری رکھیں، اور ابھی ہم واقعہ موسیٰ اور خضر کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں، بس یہ میں اس کو مزید نہیں پڑھ سکیں گے، بلکہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ زندگی دے تو ہم اصحاب کہف کے واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ساری زندگی۔
इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, अब आप बहुत सर शुक्रिया। आपने कुछ आर्टिकल्स भी शेयर करने थे, वो प्लीज कर दीजिएगा। ये देखें ना, अब ये बहुत ज्यादा आर्टिकल्स हैं, ये मैं वो बाकी चाह रहा था कि आप लोग ये पढ़ें और ये समझें। इतना खूबसूरत लिखा हुआ है लोगों ने, इतनी ज्यादा ना पूछे, और ये पता नहीं कैसे करेंगे। सर आप शेयर कर दें, हम पढ़ लेंगे खुद इंशाल्लाह पढ़ लेंगे आहिस्ता ना। आहिस्ता। चलिए ठीक है, मैं कर देता हूँ। चलिए ठीक है, चलिए ओके जी, अपना ख्याल रखें जी, अपना ख्याल, कल मिलते हैं इंशाल्लाह अपने सबक के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला। इंशाल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।